السلام علیکم۔ آدھی رات کو 6 بچوں کا باپ اپنی گرل فرینڈ کو بڑے ہی رومانٹک موڈ میں مسکراتے ہوئے شرارت سے اپنا نچلا ہونٹ دبائے میسج کرنے میں مصروف تھا۔ اسی دوران اس منچلے دل پھینک شخص کی بیوی اپنے 2 ماہ کے منّے کا پیمپر تبدیل کرنے کی غرض سے نیند سے جاگ اٹھتی ہے۔ یہ تم اب تک موبائل میں گھسے ہوئے کیا کر رہے ہو بھائی؟ دل نہیں بھرتا تمہارا سارا دن انگلیاں چلاتے چلاتے جو تم اب رات کو بھی موبائل لیے بیٹھے ہو؟ کیا تمہیں صبح دفتر نہیں جانا؟ اور یہ ادھر دکھاؤ ذرا اپنا فون مجھے۔ بیوی کے یوں اچانک دھاڑنے پر شوہر بیچارہ سٹپٹا سا جاتا ہے اور بوکھلاہٹ میں موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر منّے کے پیمپر پر آ گرتا ہے۔ بیوی جھپٹ کر موبائل فون اپنے قبضے میں لیتے ہوئے چلا اٹھتی ہے، آج آیا نا یہ منحوس مارا فون میرے ہتھے، رک جاؤ ابھی دیکھتی ہوں آئی بھائی ٹٹول کے تمہارے اعمال نامے۔ آخر منّے کے ابا میرے سونے کے بعد اس بڑھاپے میں کیا گل کھلا رہے ہیں؟ اب بیوی لاسٹ میسج سے آواز بلند پڑھنا شروع کرتی ہے۔ جانو، تم سے بات کرنے کے بعد میری دن بھر کی تھکن کافور ہو جاتی ہے، اور پلیز میرے سامنے وضاحتیں مت دیا کرو۔ میں تو تمہارے کچھ بھی کہے بنا تمہارے دل کے نہاں خانوں میں چھپی ہر بات کو سمجھ لیتا ہوں۔ اپنی پول پٹیاں کھلتی دیکھ کر ڈر کے مارے شوہر پر لرزہ طاری تھا اور ہاتھ پیر برف کی مانند ٹھنڈے پڑنے لگے۔ زوجہ محترمہ، میرا موبائل فون ادھر دو، کچھ ادب و آداب تمیز لحاظ بھی سیکھ لو۔ کیا تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا جاسوسی کرنا یا کسی کی ذاتی باتیں پڑھنا کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے؟ پردہ رکھنا بھی کوئی چیز ہے یار۔ اور میں تو ویسے بھی تہجد کی نماز پڑھنے اٹھا تھا۔ منّے کے ابا بند کر دو اب یہ ڈرامے بازی، بڑے آئے تہجد گزار، صاف صاف شرافت سے اگل دو یہ تم کس عورت کے ساتھ اتنی رات کو رومانس فرما رہے ہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ بیڑا غرق کرے تمہارا۔ تم 6 بچوں کے باپ ہو، تھوڑی سی بھی حیا نہیں آتی؟ میرے سو جانے کے بعد چھپ چھپ کر غیر عورت سے عشق لڑا رہے ہو۔ ویسے کیا خوب ٹیلنٹ پایا ہے منّے کے ابا تم نے بھی، جو عورت کوسوں دور بیٹھی ہے تم اس کے دل کی بات فٹافٹ سمجھ جاتے ہو، اور ایک میں بدبخت نصیب جلی 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہتی ہوں۔ تم نے کبھی میرا احساس و جذبات کو سمجھنے کی رتی برابر بھی کوشش نہیں کی۔ منّے کے ابا، کبھی تم نے یہ سوچا کہ میری بیوی کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے؟ تم شادی شدہ مرد کتنے دھوکے باز ہوتے ہو، ہوس کے پجاری۔ ہم بیویوں کے ساتھ بے وفائی کر کے آخر تم مردوں کو کیا ملتا ہے؟ ہم بیویاں بیچاری پوری ایمانداری سے اپنے شوہروں تک محدود رہتی ہیں، کبھی بے ایمانی نہیں کرتی، لیکن تم مرد ایک عورت پر قناعت کرنا جانتے ہی نہیں۔ صحیح کہا ہے کسی نے، مرد ذات بڑی ہی چالو مخلوق ہے، بالکل بندر کی طرح، کبھی اس ڈالی پہ تو کبھی اس ڈالی پہ۔ اللہ بچائے تم جیسے ہر جائیوں سے۔ منّے کے ابا، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں اور تمہاری اس لیلا کو۔ ٹھہرو ابھی کال کر کے مزہ چکھاتی ہوں۔ غضب خدا کا بھائی، 6 بچوں کے ابا پر ایک غیر عورت رات کے اس پہر ڈورے ڈال رہی ہے، بڑی ہی بے شرم عورت ہوگی ویسے وہ۔ منّے کے ابا آج واقعی رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے تھے، اس لیے اب وہ بیچارے سر جھکاتے ہوئے ایک آخری کوشش کرتے ہیں۔ زوجہ محترمہ، خدا را بس بھی کر جاؤ تم، کتنی کلاس لوگی اب تم مجھ بے قصور کی؟ بیکار میں خواہ مخواہ شک پہ شک کیے جا رہی ہو اپنے شوہر پہ، کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ اللہ پاک کی قسم کسی بھی کتاب پہ ہاتھ رکھوا لو، میں تو کبھی بھی غیر عورتوں کو لفٹ ہی نہیں کرواتا، لیکن اف یہ آج کل کی بگڑی ہوئی لڑکیاں خود ہی ہم بیچارے سیدھے سادے مردوں کو خراب کرنے میں لگی پڑی ہیں۔ پتہ نہیں کون لڑکی ہے یہ، روزانہ مجھے میسج کر کے تنگ کرتی رہتی ہے۔ بس آج میں اس کا دماغ اپنے اسٹائل میں درست کر رہا تھا اور تم نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی۔ منّے کے ابا، یہ الو مجھے مت بنانا، تمہارے میسج صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہارا یہ یارانہ برسوں پرانا ہے۔ ارے نیک بخت، بتا تو رہا ہوں یہ لڑکی کچھ دنوں سے مجھے مستقل تنگ کر رہی ہے،
وہ تو میں شریف نمازی پرہیزگار اور صاف ستھرا سا مرد ہوں، اس کی باتوں میں نہیں آیا۔ ہاں، اگر میری جگہ کوئی ہلکے ایمان والا ڈھیلا ڈھالا مرد ہوتا تو کبھی کا سیٹ ہو چکا ہوتا، اور تم روتی رہتی ایک کونے میں بیٹھ کر۔ زوجہ محترمہ، مت لگاؤ مجھ بے گناہ پر اتنے سنگین الزامات، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ منّے کے ابا اپنی آنکھوں میں یہ مگرمچھ کے آنسو اور چہرے پہ کچھ ایسی معصومیت لیے بیٹھے تھے کہ زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر آج پوری دنیا اس 420 جھوٹے جعلی مولانا پر آنکھ بند کر کے یقین کرنے کو تیار ہو جاتی۔ لیکن منّے کی اماں بھی ایک شاطر عورت تھی، وہ اپنے شوہر کے لوز کیریکٹر سے بخوبی واقف تھی۔ ظاہر سی بات ہے، بیوی سے بھی بھلا کبھی چھپے ہیں شوہر کے خفیہ راز۔ اب زیادہ نوٹنکی نہ کرو منّے کے ابا، میں بہت اچھے سے جانتی ہوں تم جیسے روزہ نماز والے منافق مولوی کو۔ داڑھی کے روپ میں شیطان ہو تم، مذہب کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ اپنی عمر اور ان سفید بالوں کا ہی لحاظ کر لیتے، آخر کیا کمی تھی مجھ میں جو تم کسی اور سے دل لگا بیٹھے؟ اور ہاں، ایک بات بتاؤ مجھے تم، کیا وہ لڑکی پاگل یا اندھی ہے؟ اس نے تمہیں دیکھا نہیں کہ تمہاری جوانی ڈھل چکی ہے، تمہارے ویزا اور پاسپورٹ ریڈی ہیں، تم کسی بھی وقت اوپر نکل سکتے ہو۔ ضرور تم نے خود کو کنوارا ظاہر کیا ہوگا اور کسی جوان لڑکے کی تصویر بھیجی ہوگی، ورنہ کوئی لڑکی بھلا تم جیسے بڈھے کھوسٹ اور 6 بچوں کے ابا پر کیوں کر فدا ہوگی؟ سچ اگل دو اب شرافت سے، گرل فرینڈ ہے نا وہ تمہاری؟ بولو منّے کے ابا، یوں سر جھکا کر مت بیٹھو، ورنہ رات کے اس پہر میں تمہارے اماں، بھائیوں، بھابھیوں اور کنواری بہنوں کو اکٹھا کر کے وہ بے عزتی کروں گی تمہاری کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ ہاں ہاں، ہے وہ میری دوست، بس دوست اور کچھ بھی نہیں۔ منّے کے ابا سر تھامے یکدم سے چلا اٹھے۔ میرا سکون، میرا چین ہے وہ لڑکی، سحرش نام ہے اس کا، انٹر کی طالبہ ہے۔ سارے دن کی تھکن کے بعد خود کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے اگر کچھ گری میں اس لڑکی سے بات کر لیتا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ صرف میری دوست ہے بس۔ زوجہ محترمہ، میں تم سے کوئی بے وفائی نہیں کر رہا، میں تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ ارے نیک بخت، میں 10 جگہ منہ مار کر آتا تو تمہارے ہی پاس ہوں نا۔ بس منّے کے ابا، ٹوٹ گئی آج اعتبار کی ڈور۔ اگر ہم عورتیں بھی اپنا ذہنی سکون غیر مردوں میں تلاش کر کے دوستیاں کرنے لگ جائیں تو قسم اللہ پاک کی تم مرد ذات سے برداشت نہ ہو پائے گا۔ نکال باہر کرو گے تم لوگ ہم عورتوں پر بد چلنی کا الزام لگا کر۔ زوجہ محترمہ، میری بات تو سنو، تم غلط سوچ رہی ہو۔ منّے کے ابا، چپ کر جاؤ، پھوٹ گیا آج تمہارا بانڈا۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں رہا۔ میں جب تک اس سحرش کی بچی کا دماغ درست نہیں کر لوں گی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ارے زوجہ محترمہ، تم کیا کر رہی ہو؟ اس بیچاری کو کچھ نہ کہو، بہت حساس لڑکی ہے وہ۔ ہمارے سب سے چھوٹے والے منّے کی قسم کھا کر بول رہا ہوں، میں ابھی تمہارے سامنے سحرش کو ہر جگہ سے بلاک کر دیتا ہوں۔ منّے کے ابا، مجھے اب تم جیسے فراڈی آدمی پر اعتبار نہیں رہا۔ تم میری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو۔ تم میرے سامنے سحرش کو بلاک کرنے کے بعد مجھ سے چھپ چھپا کر دوبارہ نئی آئی ڈی بنا لو گے اور پھر سے اس لڑکی کے ساتھ عشق و معشوقی میں لگ جاؤ گے۔ منّے کے ابا، خوب جانتی ہوں میں تمہیں، تم کبھی نہیں سدھرو گے، لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صبح ہوتے ہی تمہارے گھر والوں کے سامنے تمہارے تمام کالے کرتوتوں کی پول کھولنے کے بعد تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ چھاڑ کر اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں گی، کیونکہ تم اب قابل اعتبار نہیں رہے، نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ۔ ارے نیک بخت، میرے 6 بچوں کی اماں، میرا پہلا پیار، یہ تم کیوں میری عزت کا جنازہ نکالنے کا پروگرام بنا رہی ہو؟ اتنا ظلم مت ڈھاؤ جانم مجھ غریب پر۔ میں ابھی سحرش کو بلاک کر دیتا ہوں، دیکھو میں تمہارے سامنے بلاک کر رہا ہوں۔ منّے کے ابا، اب تم بلاک کرو اس کمسن حسینہ کو یا اپنے کلیجے سے لگاؤ، لیکن میں اب نہیں رکنے والی تمہارے اس گھر میں۔ ابھی اپنے چھوٹے بھائی کو کال کر کے تمہارے تمام کارناموں سے آگاہ کرتی ہوں تاکہ وہ صبح سویرے آ کر مجھے یہاں سے لے جائے۔ بس ٹوٹ گیا ہمارا یہ رشتہ۔ آ گیا گڈو تو، چل جلدی سے یہ بیگ اٹھا
اور لے چل مجھے اس گھر سے، اب نہیں رہوں گی تیرے چھچھوڑے دولہا بھائی کے ساتھ۔ آپی پلیز روئیں نہیں، میں بات کرتا ہوں دولہا بھائی سے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح گھر نہ چھوڑیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ارے کیا بات کرے گا تو اس فراڈی آدمی سے؟ میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے محبت بھرے میسج پڑھے ہیں جو تیرے دولہا بھائی میرے سو جانے کے بعد اس چڑیل کو کرتے تھے۔ گڈو چل بس جلدی سے رکشہ لے آ، مجھے نہیں رکنا ایک منٹ بھی اور ادھر۔ گڈو سمجھانا اپنی آپی کو، ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا کر مجھے چھوڑ کر جا رہی۔ دولہا بھائی اور آپی آپ دونوں تسلی سے بیٹھ کر میری ایک بات سن لیں پلیز، اس کے بعد جو بھی سزا دینا چاہیں گے مجھے قبول ہوگی۔ آپی میں گناہ گار ہوں آپ کا۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ دولہا بھائی کی گرل فرینڈ، دولہا بھائی کے دل کا سکون، دولہا بھائی کی وہ کمسن محبوبہ، وہ انٹر کی حسین طالب علم کوئی اور نہیں میں ہوں۔ میں ہی سحرش بن کر دولہا بھائی کو کافی عرصے سے بے وقوف بناتا رہا ہوں۔ کیا کرتا آپی، نوکری نہیں ملتی تھی اور ابو خرچہ پانی کے لیے پیسے نہیں دیتے تھے۔ آپی میرے پاس تو موبائل میں بیلنس ڈلوانے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے، بھوسی ٹکڑے 3 ڈبے بیچ کر گزارا کر رہا تھا۔ میں بھی اچھی اچھی ڈریسنگ کرنا چاہتا تھا مگر جیب میں پھوٹی کوری تک نہیں تھی، ایک ایک پائی کو ترس رہا تھا۔ پھر میرے اس ویلے دماغ میں ایک پلان آیا، کیوں نہ دولہا بھائی کو پٹا کر خوب تگڑی رقم بٹوری جائے۔ چونکہ میں دولہا بھائی کی اس ٹھرکی طبیعت، سوری میرا مطلب نرم مزاجی سے بخوبی واقف تھا، اس لیے مجھے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی انہیں بے وقوف بنانے میں۔ میں نے سحرش نامی لڑکی کی فیک آئی ڈی بنائی اور بے حد خوبصورت لڑکی کی پک لگائی، خود کو انٹر کی طالبہ ظاہر کیا۔ دولہا بھائی میری چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہونے لگے، انہیں ایسا لگنے لگا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جو ان کے مزاج کو اس دنیا میں سب سے زیادہ سمجھتی ہے۔ آپی میں مجرم ہوں آپ کا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری اس شرارت سے آپ کی شادی شدہ زندگی تباہی کے دہانے تک پہنچ جائے گی۔ مجھے معاف کر دیں آپی، آپ گھر چھوڑ کر نہ جائیں۔ گڈو اپنی آپی کے قدموں میں ندامت سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ گڈو کے بچے اتنی خطرناک شرارت، تجھے اندازہ بھی ہے کہ میں تیری اس حرکت کی وجہ سے اپنا گھر برباد کرنے جا رہی تھی۔ خدا کے لیے اب ایسا مزاق کسی اور کے ساتھ کبھی مت کرنا۔ چل اب یہ رونا دھونا بند کر اور آرام سے بیٹھ، میں تیرے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ اور ہاں منّے کے ابا، تم پر بھی خوب شاباش ہے، ویسے تم بھروسے کے لائق مرد نہیں ہو، کوئی بھی آ کر تمہیں دانا ڈالے گا تم چل پڑو گے اس کے پیچھے۔ صبر کر جاؤ، تمہاری خبر میں اب خوب جم کر لوں گی۔ آج منّے کے ابا اپنی زوجہ محترمہ اور گڈو کے سامنے مارے شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب جانے کو بھی تیار تھے۔ یا اللہ میری توبہ، کیا رومانٹک باتیں کر ڈالی تھی میں نے اس گڈو کے بچے سے اپنی گرل فرینڈ سمجھ کر۔ واقعی کتنا بڑا ٹھرکی ہوں میں، اللہ معاف کرے مجھے۔ میں تو اس بدمعاش گڈو سے شادی کے لیے بھی بضد تھا، اب سمجھ آیا کہ سحرش شادی کا سنتے ہی ڈر کیوں جاتی تھی۔ منّے کے ابا نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے سوچا، ہائے ویسے یہ سحرش تھی بڑی کمال کی۔